وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له صدق الله ورسوله النبي الكريم खमा किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते मुक़द्दस व मुतहर के लिए बेशुमार दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सैयदना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन की ज़ाते मुक़द्दसात व मुताहरात के लिए दुआ और इल्तिजा है बारगाह इलाही के अंदर
کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے اور سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد ازاں مجھے اور تمام سامعین کو عمل کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اسی کی روشنی میں چند گزارشات معروضات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان یہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو آزمائشیں، امتحانات، ان کی نوعیات بھی مختلف ہیں، مختلف انداز سے لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ کسی کو مال و زر دے کر کے اس کی آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو مال و زر چھین کر کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو صحت دے کر اس کی آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو جیل کی سلاخوں میں بند کر کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو تخت بادشاہی پہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کسی کا مال لے کے، کسی کو خوف دے کر کے، کسی کے پھلوں کو کم کر کے، کسی کے نفس کے اندر کمی کر کے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ ہے الصبر علی الابتلاء، مصیبتوں پر آزمائش، امتحان۔ ویسے جو بندہ آزمائشوں کے اندر پورا اتر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہ جائے، ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ایسے بندے کو ملتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے قرآن بشارتیں دے رہا ہے۔ ویسے صبر کی بنیادی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اوپر۔ مثلا روزہ رکھنے کا حکم ہے، اب چاہے جو بھی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، وہ رکھنا ہے، یہ صبر ہے۔ نماز کا حکم ہے، بالخصوص ابھی راتیں چھوٹی ہیں، صبح کی جو نیند وہ میٹھی اور ٹھنڈی نیند ہے، اس نیند کو قربان کرنا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں مجبور کرنا، یہ اطاعت ہے، یہ الصبر علی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر۔ یا اسی طرح دوسری جو اس کی قسم ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا۔ دنیا کے اندر ریل پیل ہے، معاملات کی مزین ہے دنیا، دل چاہتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، الصبر عن المعصیہ، یہ اللہ کی نافرمانی پہ صبر ہے، کہ اللہ کی نافرمانی پہ اپنے آپ کو روکنا، قابو میں رکھنا۔ اور تیسری قسم ہے الصبر علی الابتلاء، آزمائشوں، مصیبتوں، تکالیف کے اوپر صبر کرنا، اللہ کی بغاوت والے، نافرمانی والے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کرنا، یعنی اللہ کریم کے گلے اور شکوے نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا کے اوپر صبر ہے کہ اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، اللہ جیسی تیری قضا ہے ویسی میری رضا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کا ذکر کیا، مختلف انداز سے ان کو آزمایا گیا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھے قرآن پاک کے اندر، 4 مقامات کے اوپر قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ 2 مقامات کے اندر صرف ان کا نام ہے، اور 2 جگہیں ایسی ہیں، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ اور سورۃ الصاد 23واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کی آزمائش کا ذکر کیا، ان کا صبر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا،
پھر اس کے بعد صبر کے بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازشات اور کرم نوازیاں کی ہیں ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کیا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کریم نے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، چوپاؤں کے ریوڑ ہیں، کھیتی دور دراز تک لمبے زمین کے قطار ٹکڑے کے اوپر محیط، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اعزاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، آزمائش میں ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی آزمائش کیوں ہوئی؟ اللہ کے بارگزیدہ پیغمبر ہیں، اس کا قرآن پاک کے اندر کوئی جواب نہیں۔ وہ خالق و مالک ہے، جس کو چاہے آزمائے یا جس کو چاہے نوازے، اس مالک کی مرضی ہے۔ ہاں کچھ تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فرشتوں کے درمیان یہ بات چلی کہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام بڑے اللہ کے شاکر بندے ہیں، بڑے صابر بندے ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان یہ بات ہوئی تو ابلیس شیطان کہنے لگا، کیونکہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے جنات کا آسمانوں کے اوپر رسائی ممکن تھی، اوپر جاتے تھے، کہنے لگے ہاں شکر کیوں نہ کرے، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بکریاں بیڑیاں ریوڑوں کی صورت میں لمبے دور دراز تک تادے نگاہ تک کھیتی باڑی کا مالک ہے، شکر کیوں نہ کرے، صابر کیوں نہ ہو۔ پتہ تو تب چلے جب یہ سب کچھ چھن جائے، پھر پتہ چلے یہ کتنے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ بس پھر کیا تھا، آزمائش شروع ہوگی۔ اب سنیے قرآن پاک اور اپنے دلوں کے برتن کو ذرا سیدھا رکھیے، قرآن کریم کے انوارات کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ، سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ مجھے دکھ پہنچا ہے، پریشانی لاحق ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کو جب آزمائش شروع ہوئی، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں یک مشتی ایک چھت کے نیچے، چھت گری ہے ایک ہی وقت میں، اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، تمام مال ہلاک ہو گیا، تمام بکریوں کے ریوڑ، بیڑوں کے ریوڑ اور مال و دولت تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے آزمائش حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی جسم تک پہنچی ہے، بیمار ہو گئے، ایک بیوی کے علاوہ باقی تمام بیویاں بھی ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئی۔ یہ ایک ہی بیوی ہے، جتنی بیماری کا یہ عرصہ ہے، 8 سال 7 سال 10 سال 13 سال، اور مفسرین نے 18 سال کا ذکر کیا۔ یہ 18 سال کا لمبا عرصہ، لمبے عرصے پہ محیط یہ بیماری ہے، ایک ہی بیوی ہے جو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، ان کے اونچ نیچ کے اندر ان کی معاون اور مددگار بنی ہوئی ہے۔ اور اس کا نام مفسرین نے 2 نام ذکر کیے، ایک نام لیا اور دوسرا نام اس بی بی کا رحمت بی بی۔ اور واقعاتانی یہ عورت رحمت ثابت ہوئی، 18 سال کا لمبا عرصے پہ محیط بیمار،
سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، یہ بیوی خدمت کے اندر کمی نہیں آنے دے رہی۔ یہ ایک دن یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی نکلی ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہاں سورۃ الانبیاء کے اندر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، لیکن اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا۔ اور یہاں سورۃ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ذکر کیجئے اے اللہ کے پیغمبر، ہے میرے محبوب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، دکھ آیا تکلیف آئی تو کس کو پکارا ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کس کو پکارا ہے؟ اللہ ہی کو پکارا۔ اذ نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا، کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ یہاں بیماری اور دکھ کی نسبت شیطان کی طرف کر دی، اور انبیاء کا یہ طریقہ رہا، صلحاء اللہ کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا، جب کوئی رحمت ملتی، کوئی نعمت ملتی، اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے۔ کس کی طرف کرتے؟ اللہ کی طرف۔ جب کوئی دکھ پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچتی، اس دکھ کی نسبت یا اپنی طرف کرتے یا شیطان کی طرف کرتے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن رحمت بی بی سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی نکلی باہر کچھ لینے کے لیے، شیطان کو دیکھا ابلیس کو دکان لگا کر کے بیٹھا طبیب بن کر کے۔ یہ بیوی گئی ہے رحمت بی بی، کہنے لگی یو طبیب، میرا خامد عرصہ دراز سے بیمار پڑا ہے، اس کی کوئی بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج ہی کر دو۔ یہ ابلیس کہنے لگا علاج تو فری میں کروں گا، لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب وہ صحت مند ہو جائے، شفا مل جائے، اس بات کا وہ اقرار کرے گا کہ مجھے شفا اس حکیم نے دی ہے، اس طبیب نے دی ہے، یعنی اس شفا کی نسبت میری طرف کرے۔ اور دوسری ایک مفسر نے بات کی ہے کہ کہنے لگا جب صحت مل جائے، شفا مل جائے، میرے نام کا ایک بکرا ذبح کرنا، اور اپنا نام حارث بتایا، حارث کے نام کا بکرا۔ اب یہ بیوی نہ اس نے تکذیب کی نہ تصدیق کی، کہنے لگی میں اپنے خاوند سے جا کر کے مشورہ کرتی ہوں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی ہے میرے سر کے تاج، فلاں جگہ پہ ایک طبیب بیٹھا ہے، اس نے یوں بات کی ہے، علاج فری کے اندر کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ توحید کے اندر پلنے بڑھنے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے، کہنے لگی اللہ کی بندی تو توحید کے گھر کے اندر رہی ہے، موحد اعظم کی بیوی ہے، پھر بھی تجھے پتہ نہیں کہ شفا دینے والا کون ہے۔ حالانکہ کوئی شرک نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، وہ کام کیا نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام غصے کے اندر آگے فرمانے لگے اگر میں صحت یاب ہو گیا تجھے اس وجہ سے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ ادھر یہ بات کی ہے، ادھر رب کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ شیطان نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، دکھ پہنچایا ہے، اللہ مجھے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ
ادب کا انداز کیسا ہے؟ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک دن بھی اللہ سے یہ کہا اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ مجھے صحت عطا کر دے، ایک دن بھی یہ نہیں کہا اللہ میری بیماری بڑا عرصہ ہو گیا، اللہ اب میری بیماری دور کر دے۔ تفسیر جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اور در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک دن بیوی کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اے میرے سر کے تاج، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، آپ اللہ سے کہیے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ مجھے صحت عطا کر دے، اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ فرمانے لگے دعینا، او اللہ کی بندی مجھے اس حالت پر چھوڑ دے، 70 سال سے میں نعمتوں کے اندر زندگی گزارتا رہا، 70 سال اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، اب 70 سال مجھے صبر بھی کرنے دے۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ادھر اپنے رب کو پکارا، ادھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فرمایا فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ فرماتے ہم نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ فکشفنا ما به من ضر، ان کی جو تکلیف تھی، جو دکھ تھا، اس کو ہم نے دور کر دیا۔ ایک دن بیوی نکلی لے کر کے قضائے حاجت کے لیے، انہیں الگ جگہ کے اوپر چھوڑا ہے، خود اپنے کام کاج کے سلسلے میں آگے چلے گی۔ ادھر اللہ نے دعا قبول کر دی، ابتلا ختم کر دی۔ فرمایا میرے پیغمبر ارقض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ارقض برجلک، اے میرے پیغمبر اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو۔ ایڑی کو زمین پہ مارا، قرآن کہتا ہے ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا چشمہ نکلا پانی کا تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے، اس چشمے میں سے پانی پی لو، اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس چشمے سے غسل کر لو، باہر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ غسل کیا، پانی پیے، بیوی واپس آئی ہے، بڑے جناب صحت مند تندرست ہو گئے، خوبصورت ہو گئے۔ بیوی آئی ہے، آ کر کے کہنے لگی دیکھا کہ یہ تو کوئی نوجوان بیٹھا ہے، خوبصورت ہے یہ تو۔ کہنے لگی اللہ کے بندے، یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، اس کو چھوڑ کر کے گئی ہوں قضائے حاجت کے لیے، اس کو تو نہیں دیکھا، وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ فرمانے لگے او بی بی تیرا شوہر کیسا دکھتا تھا؟ یہ بیوی سائر کو منہ کر کے کہنے لگی او اللہ کے بندے، جب وہ جوان ہوتا تھا، صحت مند ہوتا تھا، بالکل تیری جیسی ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے او اللہ کی بندی، ابتلا ختم ہو گئی ہے، آزمائش ختم ہو گئی ہے، اللہ نے صحت عطا کر دی ہے، اللہ نے بیماری کو دور کر دیا، دیکھ میں ہی تیرا شوہر اللہ کا پیغمبر ایوب ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا بیماری پہ، 18 سال تک صبر کیا۔ اب قرآن کہتا ہے صبر کا بدلہ کیا؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال بھی واپس لٹا دیے، وَمِثْلَهُمْ ان کی اولاد کی مثل بھی عطا کر دیا، رحمت منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ بیوی کو صحت مند کر دیا۔ اور مفسرین کے 2 اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جو پہلی اولاد 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئے تھے، ان کو تو زندہ نہیں کیا، اللہ نے 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں مزید عطا کر دیں۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی طرح 1-2 مفسرین یہ اس بات پہ ہیں
کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے واضح الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ، اللہ نے وہی بیٹے اور وہی بیٹیاں بھی زندہ کر دیں، اور اس کی مثل 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یہ صبر کا نتیجہ اور بدلہ ہے۔ اب پھر جو قسم اٹھائی تھی کہ بیوی کو میں صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا، کیا یہ بیوی جس نے 18 سال بیماری کے اندر شوہر کی خدمت کی، کیا کوڑوں کی مستحق ہے؟ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر جہاں پہ ہمیں عبرتیں ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، وہاں پہ عورتوں کو بھی یہ پیغام اور میسج ملتا ہے، یہ نہیں کہ جب شوہر کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو پھر تو شوہر کی خدمت ہی خدمت ہے، پھر تو شوہر کی فرما برداری ہے۔ جب کبھی حالات اونچ نیچ ہو جائیں، مال اسباب ختم ہو جائے، پھر خاوند کی ناشکری نہیں کرنی، پھر خاوند کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ خدمت کرو گے اللہ جنت عطا کرے گا، اللہ دنیا میں بھی بدلہ عطا کرے گا۔ اب اس بیوی کا کیا بنے گا؟ قرآن کریم اللہ نے اس کا پھر حل بتلا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، وَخُذْ بِيَدِكَ، اے میرے بندے اپنے ہاتھ میں پکڑیے ضِغْثًا، تنکوں کا ایک گٹھا، 100 تنکوں کا جاڑو نما سمجھ لیں، 100 تنکوں کا ایک گٹھا، ایک مٹھ پکڑیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَخْنَثْ، اس گٹھے کو اپنی بیوی کو مارو، وَلَا تَخْنَثْ، اور اپنی قسم کو پورا کر لو، اپنی قسم کو نہ توڑو۔ قسم کو پورا کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ تربیت کی نبی کی، اور ساتھ آگے ان آیات کے آخر کے اندر فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ اور کیا صبر کی انتہا، 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن مجال ایک کلمہ بھی اللہ کی ناشکری والا اپنی زبان پہ لایا ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے نعم العبد انہ اواب، یہ اللہ کے بہت اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عزت بھی عطا کرتے ہیں، جو نعمتیں چھن گئیں اللہ وہ بھی لٹا دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک سنیے، قرآن پاک سورۃ البقرہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بر ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں کی کمی دے کر، نفسوں کی کمی دے کر، اور پھلوں کی کمی دے کر۔ شروع میں میں نے کہا کہ آزمائشوں کی مختلف قسمیں ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، چیک کرتے ہیں میرا بندہ کتنا پکا ہے ایمان کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ضرور ہم آپ کو دشمن کا رعب اور خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی دے کے، مالوں کی کمی دے کر کے اللہ فرماتے ہیں مالوں کی کمی دے کر کے آزمائیں گے۔ پتہ پھر چلے گا کہ کون ایمان کے اندر پختہ ہے، کون مال کی کمی برداشت کر کے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہے۔ والانفس، نفسوں کی کمی دے کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے، نفسوں کی کمی دے کے۔ کہیں پہ اولاد بیٹا، جوان بیٹا موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے، کہیں پہ اولاد جوان چھوڑ کر کے باپ رخصت ہو جاتا ہے، کہیں پہ بچوں کو یتیم چھوڑ کر کے باپ رخصت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ترستے رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ،
नफ्सों की कमी दे करके हम अपने बंदों को आजमाएंगे। कौन है सब्र करने वाला? वस्समरात, फलों की कमी दे करके। बागात फूल तैयार होते हैं, अल्लाह फरमाता है हम फलों की कमी दे करके आजमाएंगे। ओला बरसता है, बर्फबारी होती है, फल झड़ जाता है, अल्लाह फरमाता है जो सब्र करेगा बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारतें दे दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये वो लोग हैं जिनको कभी मुसीबत पहुंचती है तो वावेला नहीं करते। सब्र करने वाले क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब कुछ अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पे अल्लाह की करम नवाजियाँ, अल्लाह की नवाज़िशात हैं, जिन पे अल्लाह की रहमत साया फगन है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग जो हदायत याफ्ता हैं। एक हदीस पाक सुनिए, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक, कि जब तकलीफ़ आती है, मुख्तलिफ अंदाज से आजमाइश है, इब्तिला है, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब किसी बंदे का छोटा सा बेटा फौत हो जाता है, ये भी आजमाइश है। छोटा सा बेटा फौत होता है, जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करके अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह पूछते हैं ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे के दिल का टुकड़ा तुम ले करके आ गए, मेरे बंदे की कैफियत और हालत क्या थी, मेरा बंदा क्या कर रहा था? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमीदा का वस्तरजा का, अल्लाह वो तो तेरी हमदी बयान कर रहा था, तेरी तारीफ़ात ही कह रहा था, और वस्तरजा का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था। अल्लाह वो तो तेरी तारीफ़ें कर रहा था, तेरी खमद बयान कर रहा था। अल्लाह फौरी फरमाते हैं मेरे फरिश्तों, इब्नु लिअबदी बैतन फिल जन्ना वसम्मूहु बैतल खम्दी, मेरा ये हुक्म है कि फ़ौरन ही एक मेरे उस बंदे के लिए घर तमीर कर दो, वसम्मूहु बैतल हम्दी, उसका नाम बैतुल हम्द रख दो। क़यामत के दिन जब लोग जन्नत में जब तक जाते रहेंगे, ये वो घर होगा, इस घर की तारीफ़ें करते रह जाएंगे। ये है सब्र। अस्सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, सब्र असल यही है कि जब सदमा पहुँचे फिर अल्लाह की रज़ा पे बंदा राज़ी हो जाए। अल्लाह तेरी रज़ा पे राज़ी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ले। और मोमन के बारे में अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते हैं अजबन लि अम्रिल मोमिनी, फरमाया मोमन का मामला ही बड़ा अजीब है। क्या? इन्ना अमरहु कुल्लहु खैरुन, मोमिन के हर मामले के अंदर ही खैर होती है। वलैसा ज़ाका लि अहदिन इल्ला लिल मोमिन, और ये मामला सिर्फ मोमन के लिए ही है। क्या मामला? फरमाया इन असाबतहु सर्राहु शकरा फकाना खैरल्लाहु, अगर इस मोमिन बंदे को कोई खुशी पहुंचती है, कोई नेमत मिलती है, शकरा ये शुक्र करता है, फकाना लहु खैरल्लाह, फकाना खैरल्लाहु ये शुक्र करता है, इसको अजर मिलता है, इसके लिए ये भी बेहतर है। वइन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फकाना खैरल्लाहु, अगर इसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई अज़ियत आती है, कोई दुख पहुंचता है, सबरा ये सब्र करता है, फकाना खैरल्लाहु इसके लिए फिर भी ये बेहतर है, इसको फिर भी अजर व सवाब से नवाज दिया जाता है। और अल्लाह के पाक पैगम्बर फरमाते हैं, फरमाया मा ऊतिया अहदुन अताअन खैरन व औसा मिनल सब्री, फरमाया जिस बंदे को सब्र की तौफीक मिल गई, सब्र की तौफीक, अस्सब्रु अनिल इब्तिला, दुख पहुंचा है, अजियत पहुंची है, तकलीफ आई है,
صبر کیا جس بندے کو صبر کی توفیق مل گئی، فرمایا دنیا کے اندر اس بندے جیسی نعمت کسی کو میسر ہی نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ کہ اس بندے کو دنیا کے ہر شخص سے بہترین کامل اور اکمل نعمت اس بندے کو مل چکی ہے کہ اللہ کی رضا کے اوپر یہ راضی رہنے والا ہے، اللہ کی رضا پہ خوش رہنے والا ہے۔ دکھ آیا، تکلیف آئی ہے، یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، اللہ کی رضا پہ خوش ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے شکر کے فضائل بیان کیے اور یہ بتلایا کہ ہمارے اوپر کتنی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں، ایسی ایسی نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے شکر کر کے دیکھا ہی نہیں۔ تو دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والا بنائے، اور الہ العالمین جو ہمیں مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، جو ہمیں دکھ درد ہیں، اللہ ان تکلیفوں کے اندر، ان ابتلاؤں اور آزمائشوں کے اندر اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔